کے دیے جاتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ قرآن نے کہا ہے، حقیقت واقعیہ ہے. فرمایا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یتیم کو دھکے کیوں دیتے تھے؟ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے. کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اپنے بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے نحوست در آئے گی، وہ یتیمی کی نحوست ہمارے بچوں میں نہ اتر آئے، لہٰذا وہ ترس کھا کے کھانا تو پھینک دیتے تھے، کھانا تو ڈال دیتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا تو کر دیتے تھے، لیکن ان کی تکریم نہیں کرتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا مناسب نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ نے سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ کیا ہے اصل؟ کہ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے، تکریم نہیں دیتے. کھانا دینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل کسی شخص کے لیے ضرورت جو ہے وہ اس کی تکریم ہے. تکریم کے ساتھ کھانا ملے تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ وہ کھانا جو بے عزتی کر کے دیا جاتا اس کا ایک ایک نوالا جو ہے وہ خون کا گھونٹ جو ہے وہ اتارنے کے مترادف ہوتا ہے. تو یتیم کی تکریم کرنے کا حکم دیا تو یہ لوگ یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے. جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں میرے حضور تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں آنا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں قریب ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ آپ کوئی اندازہ کیجئے. تو کوئی کہے گا جناب جو برلب سڑک ہے وہ گھر اچھا ہے، گزرتے ہوئے موسموں کی جو ہے وہ لطافت بھی حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے گھر سے نکلتے ہی جو ہے وہ مین شاہراہ پہ ہوتا ہے. کسی نے کہا جناب جو شہر کے وسط میں ہو وہ گھر اچھا ہے، بارونق جگہ ہوتی ہے. کسی نے کہا نہیں جناب جو عالی نسب سوسائٹی میں ہو وہ گھر اچھا ہے اور محفوظ پناہ ہوتی ہے اور سیکورٹی کا جدید سسٹم اور نظام ہے، انسان بہت آسودہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں، لہٰذا جو کسی اچھی سوسائٹی میں گھر ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا. کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا وہ گھر اچھا ہوگا. کسی نے کہا جو سمندر کے کنارے ہو، دور تک پانیوں کا لطف نصیب ہوتا ہو اور بہتے ہوئے چلتے ہوئے پانی کا سرور نصیب ملتا ہو. کسی نے کہا نہیں جو دامن کوہ میں ہوگا وہ خوبصورت ہے. ہر شخص کی اپنی رائے ہے. میرے حضور سے پوچھئے سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. دو چیزیں بہتر ہیں، اس گھر میں یتیم بھی رہتا ہو اور اس کی تکریم بھی ہوتی ہے، ذلیل ہو کے نہ رہ رہا ہو، عزت کے ساتھ جس طرح اپنی اولاد رہتی ہے اس طرح وہ رہ رہا ہو. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ گھاس پھوس کا بنا ہوا جو ہے وہ کوئی جھونپڑا کیوں نہ ہو، تو وہ گھر سوسائٹیوں میں بنے ہوئے کنالوں پر بنے ہوئے بغلوں سے افضل، وہ دامن کوہ میں بنے ہوئے جو ہے وہ خوبصورت عالی نسب چشموں کے کناروں پر اور جو ہے وہ خوبصورت وادیوں میں ساحل سمندر پر اور عالی نسب سوسائٹیوں میں بنے ہوئے گھروں سے وہ جھونپڑا افضل ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت اور اس کی تکریم بھی کی جاتی ہو. تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو پذیرائی دی جا رہی ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا کہ جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو اور اپنے بچے کو آواز دینی ہو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کو اس کا نام لے کے پکارو. ہمارا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے آواز دیں گے تو حرج بھی کیا ہے، فرمایا یہ شوق گھر پورا کر دینا. لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اس وقت اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں نام لے کے آواز دینی ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. ہمیں تو یہ بتایا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت نہ کرو. ہمیں تو یہ بتایا گیا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. ہمیں تو یہ بتایا گیا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچ پائے. میں اور آپ دین کو دیکھیں، ہمارا دین رحمت بھرا دین ہے.
یہ انسانیت کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرتا ہے، ایک دوسرے کے لحاظ کی تلقین دیتا ہے۔ یہ ہمارا دین انسانیت پر مشتمل دین ہے، وہ انسانیت جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے انسانیت سکھائی ہے۔ آج بھی انسانیت ایک مذہب بنا ہوا ہے، لیکن اس انسانیت میں گورے رنگ والوں اور کالے رنگ والوں کے لیے الگ الگ ضابطے اور قانون ہیں۔ یہ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں، اور پھر بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ سانپوں کی کوئی نسل مفقود ہو رہی ہے، تو یورپ میں یا امریکہ کے اندر ایک تنظیم بنی ہے سانپوں کے حقوق پر کہ ان کی نسل نہ مٹ جائے۔ اللہ اکبر! چھپکلیوں کے حقوق اور بلیوں اور کتوں کے حقوق پر، سانپوں اور مینڈکوں کے حقوق پر تنظیمیں ہیں، لیکن بہتا ہوا ارزاں خون فلسطین کے اندر ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کتنا برا معیار ہے، ان کی انسانیت ان کی مرضی کی انسانیت ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انسانیت کا درس دیا ہے، اس میں جس صف میں بلال حبشی کھڑا ہے، اسی صف میں ابو بکر عمر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اسود از توحید احمد می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ اسود اس دین میں احمد کے برابر کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہے، اور اسی دین کے اندر جو ہے وہ ابو ذر اور عمر برابر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی آپ دیکھتے ہیں حجر اسود کو جب چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کالے رنگ کی حبشی خاتون پسینے سے لتھڑی ہوئی اسی حجر اسود کو چوم رہی ہوتی ہے، اس کا پسینہ گر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد گوری رنگت والا جو ہے وہ شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا، وہ بھی اسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنے ہونٹ رکھ کے اس کو چوم رہا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا جمال ہے۔ جو بدصورتی ہیں وہ ہمارے رویوں کی ہیں۔ ہم امیر غریب کی تقسیم بنا لی، ہم نے چودھری کمی کی تقسیم بنا لی، ہم نے سرمایہ دار اور مزدور کی تقسیم کھڑی کر لی، ہم نے مختلف بت تراش لی اپنے نفس کے۔ یہ جو خرابیاں ہیں یہ ہمارے رویوں کی ہیں۔ اسلام خوبصورت ہے اور خوبصورتیوں پر مشتمل دین ہے، اس لیے آئیے میں اور آپ اسلام کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں، اور ہمارے رویوں اور طرز زندگی سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت آئے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ تمہیں پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ تمہارا طرز زندگی ایسا ہو، انداز معاشرت ایسا ہو، تمہارے رویے ایسے ہوں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور کے دامنے رحمت میں لے آئیں، تو رحمت پوری کائنات کو بٹتی ہے، جن کی ہم بھی اپنے آپ کو اس کے حصار میں لے آئیں اور ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور لے کے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے، اور میں عرض وطن پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں، اللہ میرے وطن کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے، اللہ میرے ملک کو ہر طرح کی خیر عطا کر دے، نیک صالح پاکیزہ فکر مند دیانتدار اور اہل حکمران اس وطن کا مقصوم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد